اچھا جناب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں اور وہ دیکھیں نیکی کی بات کی سامنے خرم بھائی نظر آ گئے مجھے. کیا بات ہے. السلام علیکم خرم بھائی. اچھا صادقین کی کچھ ذکر ہم نے جو کیا تھا, میں چاہوں گا چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی اس کی طرف بڑھیں گے, لیکن صادقین صاحب جو ہے ان کی چیزیں کچھ ہم نے نکالی ہیں اسکرین پہ, ہم نے پکچرز کو شیئر کرنی ہے. میں چاہتا ہوں انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا, تو ان کی ذرا پکچرز دکھائیے کہ صادقین صاحب نے صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کیا اور ایسا کام کیا کہ دنیا بھر کے لوگ ان کو پہچانتے ہیں. یہ دیکھیے کیا خوبصورت کام ہے واصل بھائی. صادقین بھائی کا آرٹ او ہو کیا انداز تھا جو کہ ماڈرن کیلیگرافی کہلاتا ہے, ماڈرن کہ کیلیگرافی خطاطی اور پینٹنگ دونوں کا ایمرج آپ کہہ لیجیے. یعنی وہ آپ دیکھیں تو آپ کو وہ لگتا ہے کہ کوئی عمارت ہے یا کوئی اور پینٹنگ ہے لیکن وہ ہوتی خطاطی ہے. تو ہی مکسڈ اٹ اپ. اور اللہ کے نام واصل بھائی یاد آیا کل میں آپ سے کیا بول رہا تھا, یہ دیکھیں اسماء الحسنہ اور یہ حروف مقطعات نون قاف صاد. واہ Also look at the colors that he's using. So beautiful. یہ جو آج کل ہم اپنے انٹیریئر میں کلرز کو یوز کرتے ہیں, اردی ٹونز. He's using ardhi tones. ardhi tones. کیا کام ہے جی, کیا بات ہے. And you know that pista green and all of these colors. Very nice, wonderful, mashallah, pride of Pakistan ہے. جناب آگے بڑھیں گے اور چونکہ ہم نے یہ کہا کہ آخری یہ جو چند دن ہیں ان میں ہم لوگوں کے مسائل یہاں پہ آپ کے سامنے حل کریں گے. آج ایک فیملی پیارے پیارے بچے, اور چونکہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا فیوچر آف پاکستان ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کوئی بھی بچہ کبھی ناخوش نہ ہو. بچوں کو خوش رکھیے, جب جو خوش بچہ ہوگا وہ بڑے ہو کے ایک اچھا سٹیزن, ایک اچھا باپ, ایک اچھی بیٹی, ایک اچھی بیوی, ایک اچھی ماں, ایک اچھا بھائی بنے گا. بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے ان کا خوش ہونا پاکستانی بنے گا. بالکل ان کا خوش ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم یہاں پہ آج خوش کریں گے بچوں کو, لیکن ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے پہلے یہ ایک ویڈیو پیکج میں دیکھتے ہیں. دکھائیے جی. میرا نام ہے عظیم الدین جی. میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. تقریباً میرے کو جو ہے نا کرائے کے گھر پہ رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے, اور میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں بچوں کو ایک اچھی پڑھائی میں دلا کروا سکوں اور ان کے اخراجات برداشت یعنی کہ کر سکوں نا پورے. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے دینا. اب کا کام کرتا ہوں. میرے 5 بچے ہیں جس میں سے 2 بچے مدرسے جاتے ہیں, ایک نے الحمدللہ ایسٹ کر رہا ہے اینڈ ہے اس پہ نا, اور باقی ایک بچہ پیپر دے رہا ہے, اور باقی جو ہے نا اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف ہے نا. تو میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں ان سب کا خرچہ برداشت کر سکوں. تو میری جو خواہش ہے خدا را کوئی میری جو ہے نا مدد کرے, کوئی این جی او ہو, کوئی فلاحی ادارہ ہو تو میں اپنا گھر مل جائے نا. عظیم بھائی کی کہانی آپ نے دیکھی, اور ان کے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں. حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. پیارے بچوں, محنت سے روزی کمانے والے کہتے ہیں کہ جو کماتا ہوں اپنے بلوں میں ہی لگ جاتا ہے, اور گھر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. احسن ان کے بچوں کے ساتھ میں چاہوں گا ان کے نام بھی. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد حسینہ. یہ ٹوئنز ہیں کیا؟ جڑوا ان کی شکلیں کتنی مل رہی ہیں ماشاءاللہ. بہت مل رہی. اچھا کیا ایج ہے ان دونوں, کیا عمر ہے بیٹا؟ 13 سال. 12 سال. کتنے بچے میرے بھائی آپ کے؟ بیٹھ جائیے تشریف رکھیے. جی قریب 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کا مین مسئلہ یہ کہ آپ رینٹ کتنا دے رہے ہیں گھر کا؟ 7,500 روپے نا. 7,500. اور 20 سال سے احسن یہ رینٹل ہاؤس میں رہے. اگر آپ دیکھیں رابعہ کہ ان کی آج کل, میں تو بار بار یہ بات سمجھتا ہوں کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ آج کل ایک بچہ پالنا بھی مشکل ہے, اس کی بہتر پرورش. اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ ادروائز اٹس بیکم سو ڈیفیکلٹ. انفیکٹ انیویٹیبل ہو کہ آپ بچ نہیں سکتے اس مہنگائی کا جن جس کو کہتے ہیں. سو یہ تو ہمیں خیال کرنا ہے کس طرح پرووائڈ کرنی ہے چیزیں, کس طرح آسانی پیدا کرنی ہے. ہمارے یہاں پہ پیارے بھائی موجود ہیں, ہمارے بچے موجود ہیں, اور میں ایک مرتبہ ان کا نمبر ضرور سامنے چلوانا چاہوں گا. آپ لوگ جو ہمارے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگوں سے کیا خواہش ہے آپ کی, یہ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ میری یہ خواہش ہے کہ
मैं जो किराए के मकान पे रह रहा हूँ ये मेरा अपना हो जाए बस। अच्छा जनाब, इनकी ख्वाहिश है राबिया कि मकान इनका अपना हो जाए। जब तो भी हमारी टीम ने बिल्कुल इतने दिनों में जब भी कोशिश की कि है ऐसे कि लोगों काम को हो गया, सामने लेकर आना है, तो हमने इस पे बड़ी मेहनत से हमने काम किया। इमरानुल्लाह कल्याणवी साहब आ गए। आइए इमरान भाई, आइए। इमरान भाई, ये आपका घर है, आप जब आए घंटी बजाए बगैर आप आकर तशरीफ रख सकते हैं। अस्सलाम इमरान भाई, पहले तो आप आए हैं तो अब ये बताइए कि अगर किसी को घर की छत प्रोवाइड कर दी जाए, जो ऐसे लोग हैं जिनका कुछ लाइक सिलसिला जरिया मुआश बहुत कम है, मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, उनको अगर छत प्रोवाइड कर दी जाए तो इसका क्या अजर है, ये बताइए पहले तो। जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह ये कि छत और घर ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हें ज़मीन में तमकीन मकान अता फरमाए। और आज के दौर में कराची के शहर के अंदर किसी को छत प्रोवाइड कर देना, ये गोया कि देखा अर्श के साए के नीचे अपनी जगह बनाने वाली बात है। वाह वाह, क्या बात। किसी को अगर आपने छत फराहम कर दी तो गोया कि अर्श के साए में अपना घर बना लिया उस शख्स ने जिसने वो छत प्रोवाइड की है। तो ये तो बहुत ही बड़ा नेकी का काम भी है। और किसी की यानी ख़ासतौर पर फैमिली जिसके साथ छोटे बच्चे हों, तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ परवरिश पर फरमाया है कि जी जो परवरिश करता है तो उसको जन्नत में मेरा साथ ऐसा नसीब होगा। तो जो अब अननोन भी है, गैर कोई लेना देना नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, और वो उनको पूरा घर दे रहा है, सारी सहूलियात के साथ दे रहा है, तो बेशक अर्श वाला और अर्श का साया सब वो उनको बिल्कुल उनका हक बनता है देने वाले के लिए। तो बस फिर हमने इन भाई का मसला किस तरह से हल किया, आपकी बात हमने मानी, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, पीटीवी को खास तौर पे दुआ में याद रखें कि सैलानी वालों को हमने ऐड किया अपने साथ। उनको जब हम कोई मसला बताते हैं कि इस तरह की फैमिली को घर चाहिए, जिस तरह रिक्शे वो दे रहे हैं, कारोबार करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपने सैलानी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाना चाहेंगे। शारिक भाई ने क्या बंदोबस्त किया हमारे भाई के लिए, शारिक भाई के लिए तालियां बजा दीजिए, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है। सैलानी वो इदारा है, जैसे कल पीओ यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ठेले से लेकर हम हर किस्म का कारोबार या जिस चीज़ की भी हमारे ज़रूरतमंद बहन भाइयों को ज़रूरत है, उन्होंने इतनी प्यारी बात की कि सैलानी कुछ नहीं कर रहा है, ये तो डोनर सब कुछ कर रहे हैं, ये आपकी वजह से हो रहा है। तो बिफोर वी गो टू व्हाट वी वर सपोज टू डू, मैं कहना चाहती हूँ कि सैलानी वो इदारा है जिसकी हम पूरी गारंटी लेते हैं कि आपके जो भी सदकात हैं, अतियात, फितराना, जो भी आप ज़कात के पैसे इस वेलफेयर ट्रस्ट में भेजेंगे, ये बिल्कुल छानबीन करके कौन किसका मुस्तहिक है, कौन सी रकम किसके पास जानी चाहिए, ये उस तक पहुँचाते हैं। और आज भी शारिक भाई ऐसी ही नीयत से आए। शारिक भाई जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत नहीं जी, बोलिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया पहले तो ये कि आपका इसलिए शुक्रिया, जैसे आपने कल भी हमें बताया, उस दिन भी, कि ये डोनर्स हैं जो, जिस तरह राबिया ने कहा कि वो सैलानी को चलाने के पीछे एक बहुत ज़्यादा हाथ है लोगों का। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी बात है कि डोनर्स के पैसे जमा करके लोगों को इस राह पर लगा के उनसे पैसे आप लें और अच्छी जगह पे उनको बांट दें, और ईमानदारी के साथ, क्योंकि एक मुस्तनद इदारा है सैलानी, ये हम सब जानते हैं। तो आपका और मैं सैलानी के जितने भी करता धरता उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग एक कॉल पे किसी को रोज़गार प्रोवाइड करने, किसी को छत प्रोवाइड करने, किसी को राशन प्रोवाइड करने आ जाते हैं। इनसे पूछिए इनका जॉब बैंक भी है, वो क्या है, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैंने कहा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं, जी, क्योंकि देखिए अपना हिस्सा मिलाने का मौका मिलता है। और अमीर मोहतरम की खास हिदायत थी कि आपने सेगमेंट को अचीव करना है और लोगों के मसले सुनने हैं। सही। जैसे आपने बताया कि जॉब बैंक है ना, इस वक्त आप समझ सकते हो कि कराची में बेरोजगारी कितनी आम हो चुकी है। आपको बताते हुए खुशी होती है कि इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट इदारा सैलानी जॉब बैंक है, जहाँ पर सैकड़ों अफराद आते हैं और रोजाना की बुनियाद पर जॉब लेते हैं। यानी वो अपनी सीवीज आपके पास जमा करवाएंगे और आप उनको जो इदारे हैं जहाँ पर जॉब्स की जरूरत है आप उनसे कनेक्ट करवाते हैं, ऐसा ही है? GM to GM लोग आते हैं, गनमैन टू जनरल मैनेजर तक लोग आते हैं। माशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है कि जिसमें लोगों को हम रोजगार पे खड़ा कर रहे हैं। क्या बात। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जिससे मैंने भाई का भी मसला सुना, अभी मैं देख रहा था, तो आपको पता जब सैलाब आया था ना, जी, तो कितनी तबाही मची थी। तो सैलानी ने असरनौत मकानात की तामीर कराई, माशाल्लाह, कम सैकड़ों मकानात की तामीर कराई। और बात सिर्फ यही कि जब मुमकिन होता है कि जब डोनर जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, सिर्फ $4,500 बस $4,500 में उनकी मकानात की तामीर हो चुकी, उनके लिए कोई रकम नहीं है। ठीक है, यानी बाहर रहने वालों के लिए $4,500 बिल्कुल कोई ज्यादा रकम नहीं। वाकईतन लोग तो 10-10, $15,000 दे देते चैरिटी के लिए, और एक घर $4,500 जमीन अपनी मिल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर आरओ प्लांट का प्रोजेक्ट देखें, करोड़ों गिलास पर डे
پر ڈے ہم صاف پانی دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر یہ کوئی پروجیکٹ لینا چاہتا ہے تو صرف اور صرف $2,000 میں پورا پروجیکٹ لگ جاتا ہے. ارے واہ. اچھا. تو جو میں کمیونٹی جو پاکستان یعنی آپ اس کے نام پر وہ لگا دیں گے آر او بالکل ان کے پلانٹ. انوائرمنٹ کے ساتھ ثواب کے لیے لگا دیں گے. اور یہ کن جگہوں پہ ہے پلانٹس ہے؟ جگہوں پر نیڈی لوگ ہیں, نیڈی لوگ ہیں جہاں پر یہ پانی جو پانی کی بوند کو ترس رہے وہی ہیں. تو ہم بھی ایک دن کرنا بالکل ہم کریں گے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس کی پھر پکچر اور اس کا سب کچھ آ جاتا ہے سب, یعنی کلیئرٹی تو ہم تو جانتے ہیں, لیکن میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پانی کا, جس طرح آج کل لوگ بہت, مجھے باہر سے کال آتے ہیں کہ ایسا ایک زمانے میں کنویں بہت کھدوایا کرتے تھے ثواب کے لیے, اب ہینڈ پمپ لگتے ہیں, تو اب پینے کا پانی جو یہ ہے صرف $2,000 میں آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ کن, تھوڑا مجھے علاقے بتا دیجیے, تھوڑا کلیئر کر دیجیے کن علاقے. اگر آپ کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی میں, ٹھیک تو بلدیہ پانی سے بہت متاثر. جی بالکل. بلدیہ میں پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت. اورنگی ٹاؤن کی طرف آپ جائیں تو بالکل پانی کی بہت بہت میں بلدیہ کے پورے وہ پانی کا, جو میں جیو میں تھی تو میں نے کور کیا تھا جا کر, اور لوگ وہاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنازے کو غسل دینے کے لیے پانی نہیں ہے, وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. اور کہہ رہی ہیں, ایک خاتون مجھے ملی تھی, وہ ابھی بھی یوٹیوب پر ہے پورا وہ بلدیہ میں پانی کی صورتحال کے اوپر. عورتیں کہتی ہیں ہم ایک وضو سے اپنی 5 نمازیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پانی نہیں ہوتا. اور بچے لائنیں لگا کر وہ جو کین ہوتے ہیں, بچوں کے مستقبل کیا پڑھنے کا ٹائم ہے نا, وہ لائن میں لگے لے کے نا. بڑی اچھی اب یہ بات, یہ چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم بلائیں گے ہمارے بھائی عظیم الدین اور صاحب. عظیم بھائی آئیے یہاں پر, اپنے بچوں خیال رکھنا ہے رابعہ کہ جہاں پہ پانی کی فراوانی ہے, سندھ کے بہت سے علاقوں میں, کراچی کے بہت سے علاقوں میں, پنجاب میں, کے پی میں پانی کی جہاں فراوانی, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو لوگ گاڑیاں جب دھوتے ہیں تو پائپس کھولتے ہیں اور سارا دن پائپس کھلی رکھتے ہیں گاڑیوں کی. یہ پنجاب میں بہت ٹرینڈ ہے اس کا, میں نے دیکھا یہاں پہ بھی, اور اپنے گارڈنز میں پانی. تو لوگوں کا خیال رکھیے, پانی کو ضائع کرنا بھی ایک گناہ ہے. اچھا جی, ان کے لیے کیا کیا ہمارے پیارے پیارے یہاں بچے, ان کے لیے کیا کیا؟ اور ان کے بچوں کے, دیکھیں عظیم بھائی, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خودداری بھی قائم رہے. جس سے آپ نے بتایا کہ 20 سال سے یہ کہاں تھے, ایک کرائے کے مکان پہ تھے. 20 سال میں احسن بھائی ایک نسل جوان ہو جاتی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ابھی 20 سال اور بھی رہیں گے کیا, یہ ان بچوں پہ کیا بیتتی ہوگی؟ تو الحمدللہ ہم نے ان کو ڈیزائن کیا تاکہ ان کی خودداری بھی قائم رہے. صرف اور صرف $8,500 پر منتھ دیں گے یہ, اور ڈے فرسٹ ان کا مکان اپنا ہو جائے گا. گھر ان کا ہو جائے گا. کیا بات ہے, 12 سال کی پلاننگ ہوگی انشاءاللہ. 12 سال کی پلاننگ ہو جائے گا, مکان ڈے فرسٹ اپنی ملکیت میں رہیں گے. اچھا ایک آپ سے اور ریکویسٹ ہے, ان کیس یہ 7 یا 8,000 کی رقم دینے میں تھوڑی کبھی کوتاہی ہو, کوئی آگے پیچھے ہو جائے, تو پھر کیا کریں گے؟ ہم تو 2 باتیں کہیں گے کہ اللہ نہ کرے کہ آگے یہ جنت البقیع چلے جاتے ہیں, ہم آگے سے بات کرتے ہیں نا, تو یہ فری ہو جائے گا. ہاں فری بھی, ایک تو بات ہی ہو جائے, تالیاں بجا دیجیے سیلانی کے لیے خاص. اور دوسری بات یہ کہ سمجھیں کہ یہ بھی خودداری ہے. $8,500 اگر یہ کرایہ دیتے ہیں, نہیں یہ تو بالکل مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہے کہ ابھی محنت کر سکتے ہیں, انشاءاللہ یہ بچے بھی آگے پڑھ کر محنت کریں گے انشاءاللہ. اور 8,500 انشاءاللہ, اس سے زیادہ میں کہتی ہوں, ہمیشہ جو بھی یہاں پر آئے انہوں نے کہا کہ آج سیلانی ہماری مدد کر رہا ہے, انشاءاللہ کل ہم سیلانی کے تھرو اور بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا حصہ ڈل جائے ان کے گھر کی ملکیت ہونے میں, تو آپ ان بچوں کے لیے ہمارے یہ جو بھائی ان کا مہینہ باندھ سکتے ہیں. 2, 4, 5 ہزار کوئی بڑی رقم نہیں. ان کی جب ہیلپ ہو جائے گی منتھلی 5-7 ہزار, تو یہ وہ جو گھر یہ 10 سال بعد ان کی اپنی ملکیت ابھی بھی ہوگا. اور ویسے تو سیلانی والے بالکل ان کو جو ہے فورس نہیں کریں گے, وہ ہیلپ کریں گے, لیکن اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں خودداری کے ساتھ رہیں. تو آپ لوگ محنت کرتے رہے, وہی باقی رقم جو یہ بچاتے ہیں وہ بچوں کی پڑھائی کے کام آئے گا. آپ کی دی ہوئی رقم ان کے گھر جو ان کا ہے چھت کے کام آئے گا. اور ہم سیلانی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری بات ہوتی لیڈرشپ کی. جی, اور ہماری جو لیڈر ہیں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو چیئرمین ہیں, یقین جانے ہمیں تقوی کا درس دیتے رہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا ہے نا آپ نے تو اخلاص کی بنیاد پہ کرنا ہے. بالکل صحیح. تو میں اپنے لیڈر کو اپریشیٹ کروں گا, اور میں چاہوں گا ان کے لیے سبحان اللہ ضرور بولیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولانا بشیر فاروقی بھائی آپ خوش ہیں میرے بھائی, نفیس اور بہترین آپ انسان کو خوشی ہوئی ہے, یہ آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے چھت انشاءاللہ. آپ سے اور حسب مائک پہ بولیے. میں مطمئن ہوں سر, مطمئن ہے, ٹھیک ہے. حسب روایت وہ عید سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھوں سے اگر عیدی بھی جائے گی, راشن بھی جائے گا, ککڈا کا تحفہ بھی جائے گا, اور سیلانی کی طرف سے گھر ان کو مل گیا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے بھائی. بہت بہت مبارک. بہت شکریہ بھائی آپ کو, آپ کا نیا گھر بہت بہت مبارک. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اس گھر میں برکتیں رہیں, خیر و عافیت رہے. سیلانی کے لیے آپ سب نے دعا بھی کرنی ہے, اور اگر آپ ابھی تک سیلانی
کے ڈونر نہیں ہیں تو آج اسی وقت سیلانی کے ڈونر بن جائیے, آرو پلانٹ لگوائیے, لوگوں کو گھر دلوائیے, لوگوں کو رکشے دلوائیے, آپ خود بات کیجیے, اور اگر آپ مستحق ہیں تو آپ سیلانی سے رابطہ کیجیے. یہی ہے ہماری چھوٹی سی کوشش اس چھوٹی سی نیکی کے سیگمنٹ میں. بالکل جی, بہت خوبصورت انداز میں رابعہ نے ایکسپلین کیا, اور ککڈا کا بھی یہاں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیشہ گفٹ ہیمپرز بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو بھی مہمان آتے ہیں ان کو میں مہمان کہتا ہوں, یہ ہمارے فائدے کے لیے آتے ہیں. جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں اس وقت کہ اللہ نے ان کو یہاں پہ بلا لیا اور میں نے یا آپ نے ان کا فائدہ کر کے اپنا فائدہ کیا, کیونکہ اس دنیا میں تو فائدہ ہے, اگلے جہان میں بھی رب کو راضی کیا. تو یہ ہمارے اصل مہمان ہیں اور ان کی وجہ سے آج ہم سرخ روح ہوں گے, اور کل بھی نیکی ضرور کیجئے. بہت شکریہ سیلانی کا ایک مرتبہ پھر سے, اور ککڈا کا بھی. تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان.